بلدیاتی انتخابات کی گہما گہمی زور و شور سے جاری ہے۔ بلدیاتی نمائندے اپنے کاغذات جمع کرانے میں مصروف عمل ہیں۔ یو سی جاوا سے امیدوار برائے چیئرمین حاجی ملک عادل نے بھی کاغذات جمع کرا دیے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی معروف سیاسی سماجی کاروباری شخصیت سربراہ ملک برادری ملک محمد یعقوب کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کا قافلہ امیدوار برائے چیئرمین حاجی ملک عادل، وائس چیئرمین افضال مغل اپنے پورے پینل کے ہمراہ کاغذات جمع کرانے گورنمنٹ مڈل کالج فار بوائز پہنچے، جہاں لیگی کارکنان نے ملک محمد یعقوب، حاجی ملک عادل اور افضال مغل کا شاندار استقبال کیا۔ کاغذات جمع کرانے کے بعد ملک محمد یعقوب نے خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے تمام کارکنان اور اہل علاقہ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیشہ سے اس علاقے کی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی اپنے علاقے کی عوام کے لیے حاضر رہوں گا۔ امیدوار برائے چیئرمین حاجی ملک عادل بولے، سیٹ جیت کر اپنے قائد کو گفٹ کروں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میری الیکشن مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے، علاقے کی عوام کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ امیدوار برائے وائس چیئرمین افضال مغل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس حلقے کے بنیادی مسائل حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ عوام نے خدمت کا موقع دیا تو سب سے پہلے صحت اور تعلیم کا مسائل حل کریں گے۔ ملک اظہر حسین نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ تعمیری سیاست کی ہے، الیکشن جیتنے کے بعد اس علاقے میں تعمیر و ترقی کے کام بھرپور طریقے سے کرائیں گے۔ حاجی ملک عادل نے اپنے پورے پینل وائس چیئرمین افضال مغل، کونسلر وارڈ 2 میاں عمر، کونسلر وارڈ 3 کامران خان، کونسلر وارڈ 4 شاہد ظفر، کونسلر وارڈ 5 راجہ محمد شیراز، کونسلر وارڈ 6 راجہ اکرام، ورکر کونسلر چودھری عابد حسین، یوتھ کونسلر ارسلان اور 2 لیڈی کونسلر کے ہمراہ کاغذات جمع کرائے۔ مزید جانیے اس ویڈیو میں۔ عکاسی راجہ ساجد۔ ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا میدان سج چکا ہے، ہر طرف گہما گہمی شروع ہو گئی ہے اور جو امیدوار ہیں وہ اپنے کاغذات جمع کرانے میں مصروف عمل ہیں۔ یو سی جاوا سے امیدوار برائے چیئرمین حاجی ملک عادل صاحب نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یو سی جاوا سے حاجی ملک عادل صاحب اور وائس چیئرمین افضال مغل صاحب نے کمر کس لی ہے۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ جاوا کا سیاسی مزاج کیسا ہے۔ ملک صاحب، بہت شکریہ، جس طریقے سے آپ ریلی کی صورت میں، قافلے کی صورت میں کاغذات جمع کرانے گئے ہیں، لگتا ہے تیاریاں بہت پہلے سے جاری تھی۔ جی الحمدللہ جی، تیاریاں بالکل مکمل تھیں، ہوم ورک بھی کمپلیٹ ہے اور پینل بھرپور طریقے سے میں نے میدان میں لایا اور انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اور یہ جو سیٹ ہے، میں اپنی اعلیٰ قیادت کو انشاءاللہ، جیسے راجہ خرم نواز صاحب کی میں نے اپنے ایریا سے سیٹ جیت کر ان کے حوالے کی اور گفٹ کی انہیں، انشاءاللہ یہ سیٹ بھی اس سے میں بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ ان کو جیت کے ان کے حوالے کروں گا اپنی برادری اور اپنے حلقہ باب کے لوگوں کے تعاون سے۔ اور انشاءاللہ میری سب اپنے حلقہ اور اپنے برادری سے اپیل ہے کہ جی جس طرح انہوں نے مجھے پہلے ووٹ سپورٹ کیا، اسی طرح مجھے ووٹ سپورٹ کریں انشاءاللہ۔ جہاں تک باقی معاملات کی بات ہے جی، کام کاج کے حوالے سے جو ہمارے ایم این اے صاحب ہیں، سٹنگ ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب، وہ الحمدللہ ہر ایک چیز پہ ان کی نظر ہے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کیا، ہیلتھ کے حوالے سے کیا، اور تعلیم کے اداروں کے حوالے سے کیا، ہر ایک چیز کے لیے انہوں نے مجھے یقین دہانی دلوائی ہے۔ اور انشاءاللہ اس عوام نے مجھے منتخب کر کے آگے کیا تو انشاءاللہ کسی کو پتہ چلے گا کہ کوئی منتخب ہو کے آگے اور اس نے کام کروائے ہیں راجہ خرم نواز صاحب کی قیادت میں اور اپنی برادری اور اپنے حلقے باب کی سپورٹ سے انشاءاللہ۔ یو سی جاوا کا جو سیاسی مجاد ہے، کوئی ٹکر کے لوگ ہیں سامنے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح پہلے لوگوں نے کامیاب کرایا اس دفعہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، یا ٹف مقابلہ ہوگا؟ دیکھیں جی، ٹکر کا کوئی بندہ نہیں ہے، میں کسی کو مخالفین سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ اب آپ کو کیا بتائیں، اب کچھ چیزیں ہیں وہ بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ خیر، کوئی میرے مقابلے میں کوئی بندہ ہی نہیں اور نہ کسی کو میں اپنے مقابلے میں سمجھتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اسٹیپ بیک دین اسٹیپ بیک دین اسٹیپ بیک۔ ٹھیک ہے، پینل آپ کا کمپلیٹ ہے، مضبوط ہے، کچھ نئے چہرے بھی ہم نے دیکھے ہیں، نئے چہروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے؟ جی بالکل جی، ینگ جنریشن کو میں نے سپورٹ کیا ہے، ینگ جنریشن کو ساروں کو میں نے آگے لانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے نیچے 6 جنرل کونسلر ہیں اور سبھی ینگ ہیں۔ الحمدللہ سب کو ووٹ بھی کرواؤں گا، سپورٹ بھی کروں گا، اور ہر لحاظ سے وہ لوگ خود سٹرونگ بھی ہیں، فیملی والے ہیں، اچھے تعلق والے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ لوگ سارے مجھے اپنی اپنی کونسلر کی سیٹ جیت کے مجھے گفٹ کریں گے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے
کہ یہی مجھے ون کروائیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. اور یہ میرے اور میرا MNA کا یہ ویژن ہے کہ ینگ قیادت کو آگے لایا جائے. میں نے ینگ قیادت کو آگے لایا جی, اور سارے ینگسٹر ہیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, UC کی جو پارٹیشن ہوئی ہے, جو ڈویژن ہوئی ہے, وہ بھی اس دفعہ تھوڑی چینج ہے, تو اس چینج کی وجہ سے الیکشن پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا جی کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ میرا ہلکا ابھاؤ ہے. کچھ حصے میرے ساتھ, 1-2 وارڈیں میرے ساتھ لگی ہیں, لیکن وہ میری UC کا پہلے بھی حصہ ہے, میرے علاقے کا حصہ ہیں. الحمدللہ لوگ پیار کرتے ہیں, ووٹ بھی کریں گے, سپورٹ بھی کریں گے. اور الحمدللہ لوگوں نے مجھے خود آ کے کہا, جو میرے بھائی میرے دستے بازو بنے, انہوں نے خود بولا کہ ملک صاحب ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کریں. تو میں نے انہیں ویلکم کیا. ینگ جنریشن ہے ساری, انشاءاللہ ینگ جنریشن کو پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا میسیج دیں گے آج جس طرح سے انہوں نے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا؟ پیغام جی, میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے یہ پیغام ہے میرا کہ جس طرح آپ نے پہلے مجھے ووٹ سپورٹ کیا, آئندہ بھی مجھے ووٹ سپورٹ کریں. بلدیات کا الیکشن کا زور و شور جاری ہے, اس میں مجھے ووٹ سپورٹ کر کے مجھے کامیاب کریں انشاءاللہ. میں نے پہلے بھی آپ کو مایوس نہیں کیا, انشاءاللہ آگے بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا. بہت شکریہ جی. حاجی ملک عادل صاحب پر امید ہیں, اور ہمیں بھی اس بات کی امید ہے کہ اگر اس عوام نے ان کو خدمت کا موقع دیا تو یہ تعمیری سیاست کریں گے اور اس حلقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اپیل ہے پوری UC 35 ساڑی اور 36 جتنی بھی UC اسلام آباد ساڑی بنی مسلم لیگ نون نے سارے بھائیوں کو ریکویسٹ ہے کہ اس میں پوری بھرپور کمپین کرو اور پورا اس کی زور لا کے اساں ونر ہاں. پہلے بھی ونر ہویا, اندہ بھی انشاءاللہ اسی ونر ہو سا. اور مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ زندہ باد, میاں نواز شریف زندہ باد. جی السلام علیکم جی. میرے نام سے تو آپ تمام دوست احباب واقف ہوں گے. حاجی عابد حسین, UC 35 سے میرا تعلق ہے, ماڈل ٹاؤن ہمک سے. ماڈل ٹاؤن ہمک UC 35 میں اس دفعہ مسلم لیگ نون نے ایک ینگ پینل کا جو ہے وہ دیا ہے لوگوں کو. یہ وہ ینگ پینل ہے جو آپ کے تمام ترقیاتی جو کام ہے آپ کے UC 35 کے حوالے سے آپ دیکھیں, ترقیاتی جو گلیوں کے حوالے سے, سیوریج کے حوالے سے, سوئی گیس کے حوالے سے, بجلی کے میٹر وغیرہ, یہ جو کام ہیں یہ نوجوان قیادت, یہی آپ کی نمائندہ قیادت ہے. ہمارے چیئرمین جناب حاجی عادل صاحب آف جاوا, وائس چیئرمین افضال مغل صاحب, میں حاجی عابد حسین آپ کا بھائی, اپنا کسان کونسلر شراز بھائی ہمارے کونسلر ہے, کامران صاحب ہماری پڑھی لکھی قیادت UC وارڈ نمبر 2 ماڈل ٹاؤن سے, یہ ہمارے جنرل کونسلر ہیں. شاہد بھائی ہمارے جنرل کونسلر ہیں. میاں عامر صاحب ہمارے جنرل کونسلر ہیں. اور یوتھ کے کونسلر ارسلان بھائی ہیں. یہ وہ ینگ قیادت ہے جو انشاءاللہ اس UC کے حوالے سے ایک بھرپور نمائندہ قیادت ہے. آپ تمام دوستوں احباب اور ہمارے جو بزرگ ہیں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس پینل کو کامیاب کر کے منتخب کریں, اور انشاءاللہ آپ کے کام آپ کی دہلیز پر ہوں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام کامران ہے, UC 35 سے, وارڈ نمبر 2 ماڈل ٹاؤن ہمک. جیسے عابد بھائی نے ہم سب کا تعارف کرا دیا, انہوں نے ماشاءاللہ ہم سب کے اچھا تعارف کرایا. ملک صاحب بیٹھے ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, اور یہ ساری بہترین قیادت بیٹھی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں تو فرسٹ ٹائم ہے میرا, انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا, اپنا بھرپور دینے کی کوشش کروں گا. تو جتنے چھوٹے موٹے مسائل ہیں بڑوں تک لے جانے کے لیے, اور خود جو ہم سے ہو سکا, ہماری جتنی حیثیت, ہماری جتنی اوقات ہے, انشاءاللہ وہاں تک ہم ضرور وہاں تک ہم اپنی پیروی بھی کریں گے, اور انشاءاللہ وہاں تک ہم وہاں تک جائیں گے جہاں تک ہمیں جانا پڑا انشاءاللہ. اور آپ سب سے درخواست ہے اور امید بھی ہے کہ اللہ ہمیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری طرف سے تمام بھائیوں, دوستوں, بزرگوں کو, میں UC 35 سے وارڈ نمبر 4 سے ملک عادل صاحب کی قیادت میں الیکشن کنسٹرکٹ کر رہا ہوں. تو میری آپ سب بھائیوں سے اپیل ہے, اپنے دوستوں, بزرگوں اور رشتہ داروں سب سے, کہ وہ ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کریں, اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور مسلم لیگ کو کامیاب کریں. اور آخر میں آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم جی. میرا نام راجہ محمد شراز ہے, اور میں وارڈ نمبر 5 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لڑ رہا ہوں, اور ملک عادل صاحب میرے چیئرمین ہیں. میری اپنے تمام حلقے سے, اپنی ماؤں, بہنوں, بزرگوں سے, دوستوں سے, اور اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب سے درخواست ہے
کہ ہمیں ووٹ دے کے کامیاب بنائیں اور ہمیں آنے والے وقت میں اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ہم سب آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ملک عادل صاحب انشاءاللہ آپ کو کسی صورت نامہ یوز نہیں کریں گے. بہت شکریہ جی میرے ساتھ امیدوار برائے وائس چیئرمین یوسی جاوا افضال مغل صاحب موجود ہیں. آج انہوں نے بھی اپنے کاغذات جمع کرائے اور بھرپور طریقے سے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کی حمایت کا اعلان بھی کیا. ہم ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی افضال صاحب یہ بتائیے گا کہ اس حلقے کے بنیادی مسائل کون کون سے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ منتخب ہونے کے بعد ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں خبرنامہ نیوز کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. اور اس کے بعد آپ نے ترقیاتی کاموں کے بارے میں سوال پوچھا ہے. میں اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں اس پینل کا. اس پینل میں میرے ساتھ چیئرمین کے امیدوار ہیں ملک عادل حسن صاحب جو اس علاقے کی آلریڈی جاوا کی جو ملک برادری ہے اس کے سپوت ہیں, اور مجھے فخر ہے کہ میرے ساتھ وہ چیئرمین کا امیدوار کا الیکشن لڑ رہے ہیں. وارڈ 1 سے ہمارے کونسلر ہیں, ہمارے یافتہ کونسلر ہیں آفتاب صاحب. وارڈ 2 سے کمران بھائی ہیں ہمارے, اور اس کے بعد وارڈ 3 سے میاں عامر مجید صاحب ہیں. وارڈ 4 سے ہمارے شہد بھائی ہیں, اور وارڈ 5 سے راجہ شراز صاحب ہیں, اور وارڈ 6 جو ہماری آخری یوسی ہے اس سے چودھری اکرام صاحب ہیں جن کا تعلق نیازین سے ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ جو پینل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا پینل ہے. جہاں تک ترقیاتی کاموں کی بات ہے, ترقیاتی کاموں میں ہماری فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ جو اس یوسی میں آلریڈی ہمارا بنیادی صحت ہیلتھ سینٹر ہے اس کو ہمارا پروگرام ہے, ہمارے منشور میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو ہم نے نئے سرے سے تعمیر نو کرنی ہے. 24 گھنٹے ایمرجنسی کی ضرورت ہے. اس طرح ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. اس طرح ایمبولینس کا نظام ادھر نہیں ہے جو کہ اس وقت بہت ضروری ہے. اس طرح ہمارے علاقہ میں ہائر سیکنڈری اسکول ہے, بلڈنگ موجود ہے, لیکن کلاسوں میں پچھلے دنوں ہم نے فرسٹ ایئر کا اجرا کروایا راجہ خرم صاحب کی معرفت. اب ہماری کوشش ہے کہ سیکنڈ ایئر کی کلاسیں بھی ادھر شروع ہو سکیں. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں بیک گراؤنڈ اس یوسی کا. اس میں دیہات اور سٹی ایریا جو ہمارا ماڈل ٹاؤن کا وہ شامل ہے. دیہاتوں میں نیازیاں گاؤں ہے, اس کے علاوہ جو مین گاؤں ہے ہمارا امک ہے, اس کے ساتھ سراؤنڈنگ ایریا جاوا سرائیں اور دیگر دیہات ہیں. اس طرح ماڈل ٹاؤن کا شرقی سیکٹر جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, اس طرح ہمارا برجی سیکٹر ہے. یہ جو یوسی ہے اس طرح یامہ شامل ہے. اس میں یہ ہمارا جو یوسی کا سٹرکچر ہے وہ اس میں شامل کر کے یہ نئی یوسی بنائی گئی ہے. اس کا نام یوسی 35 ہے. اس میں ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا میں بتا بھی دوں, دیہاتوں میں آلریڈی ترقیاتی کام ہوتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی. اس طرح ہم نے ماڈل ٹاؤن میں الحمدللہ ماڈل ٹاؤن میں سٹیزن فورم کے نام سے ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں آلریڈی جنرل سیکرٹری بھی ہوں. اور مجھے امید ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے جو لوگ ہیں, کیونکہ ماڈل ٹاؤن کا بھی اس میں 80% ووٹ ہے, اس میں انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے. ہم نے پہلے بھی ماڈل ٹاؤن کے رفع عامہ کے جو کام ہیں جن میں سیکٹری رائٹس کا کام ہے, روڈوں کا کام ہے, اس کے علاوہ واٹر سپلائی کا سسٹم ہے, وہ الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہم آلریڈی یہ کام کر چکے ہیں. اور مجھے امید ہے جس طرح ملک عادل صاحب دیہاتوں سے ووٹ اپنی برادری کا, اپنے دوست احباب کا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ماڈل ٹاؤن میں جس طرح ہمارے 3 وارڈیں ہیں اور 3 وارڈوں سے ہماری ینگ قیادت سامنے آئی ہے, پڑھی لکھی قیادت ہے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ الیکشن ضرور جیتیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بڑی تفصیل سے گفتگو کی افضال مغل صاحب نے, اور ان کی بھی جو پریورٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ اس حلقے کی عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں جن میں تعلیم اور صحت کے جو مسائل ہیں وہ منتخب ہونے کے بعد ترجیحی بنیادوں پر پورا کریں گے. اور حلقے کی عوام کو انہوں نے خصوصی پیغام بھی دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ منتخب ہونے کے بعد اسی طرح اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ مزید اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.